ٹھیک ہے. نیکسٹ حسن صاحب، اب یہ وائرل ویڈیو دیکھیں کہ کیسے بچی کے کینڈی آفر کرنے پر ڈاکو کا دل نرم ہوا اور اس نے بچی کو پیار کرتے ہوئے تمام لوٹا ہوا مال واپس کر دیا. سبحان اللہ، یہ ڈاکو تھا ہی نہیں، خدا کی قسم یہ ڈاکو تھا ہی نہیں. اور ڈاکو تو وہ ہیں جو نسلیں چبا رہے ہیں اور ان کے پیٹ ہی نہیں بھر رہے. یہ کمیشن کے کبیک یہ جو ابھی IMF نے کہا ہے وہ ڈکیتاں دا گروہ ہے. یہ ڈاکو نہیں تھا، یہ کو ملنگی ہوگا، یہ ملنگی بھی نہیں، پتہ نہیں رابن ہوڈ ہوگا، کو سلطانہ ہوگا، مجبوری کا عالم ہوگا. اس کے اندر انسان مرا نہیں ہوگا، زخمی ہو گیا ہوگا. اس نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بیٹی دیکھ کے اس کو اپنی بچی یاد آ گئی ہوگی. یہ ڈاکو نہیں تھا، یاد رکھو. ہمارے جو ڈاکو ہیں ان کے اس کے اندر دل تھا، جو پتھر کی سیل نہیں بنا تھا. سبحان اللہ. ہمارے ڈاکو، اللہ معافی، اللہ معافی، ان کے پیٹ صرف قبروں کی مٹیاں ہی بھریں گی. اور اگر آج ظہیر الدین بابر کی اولاد پتہ نہیں کتنے 100 سال حکومت کرنے والوں کی، وہ میانمار یا پتہ نہیں کہاں، وہاں اگر وہ بھیک مانگ رہے ہیں یا یہ بہت مزدوریاں کر رہے ہیں، ان کی اولادوں کا انجام اس سے کم نہیں ہوگا. ہم نہیں دیکھیں گے. یہ شکر ہے یہ ہو گیا، کالم کولم تو کتابوں میں دبے رہ جاتے ہیں. میری بعض اوقات کوئی ویڈیو پتہ نہیں وہ 14 سال 15 سال پرانی وہ وائرل ہو جاتی ہے تو میرے لوگ بتاتے ہیں. میں نے کہا ہاں اچھا یہ سنیں یہ ہوگا. وہ ڈاکو نہیں تھا. ہمیں تو ڈاکو کی بھی پہچان نہیں. حسن صاحب آخر میں آج کا شعر سنا دیں. چلو جی، اچھا ہے کہ جان چھوٹی. دیکھو، لمبے دن اور چھوٹی راتیں، وہ سب بھولی بھالی باتیں، بچپن مجھ سے روٹھ گیا ہے، کہاں ہے تختی قلم دباتے. واہ، زبردست. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ. بیک. حسن صاحب، شعیب ملک کی سابق اہلیہ اور ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کا کہنا ہے کہ سنگل پیرنٹنگ انتہائی مشکل اور خوفناک تجربہ ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں، اس نے بہت خوبصورت اور پتہ کی بات کی ہے. میں پہلے بھی شاید 1-2 جگہ کو اپنے انٹرویو میں بات کر چکا ہوں کہ دیکھو اسلام میں طلاق کی بالکل اجازت ہے، لیکن یہ انتہائی ناپسندیدہ کیوں؟ 2 adults وہ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. بیسیکلی نکاح کا تو لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، عقد نکاح ایک کانٹریکٹ ہے. اور عام زندگی میں بھی دیکھو، اگر کوئی 2 بندے 4 بندے 10 بندے مل کے پارٹنرشپ کرتے ہیں، بابرکت بات یہ ہے وہ چلتی رہے، کو گناہ تو نہیں پھر اگر ٹوٹا. یہ ایک عجیب پارٹنرشپ ہے. اس میں قیمت وہ ادا کرتے ہیں جو شریک کے جرم ہی نہیں ہوتے، بچے. اصلی قیمت جو اس نے کہا نا کہ سنگل پیرنٹنگ، پتہ نہیں بیٹی ہے بیٹا ہے ان کا مجھے نہیں پتا، وہ قیمت دے رہا ہے. ثانیہ ثانی ہے، وہ شیبو بھی شیبو ہے، پتہ نہیں کی ہے سیال کوٹیا کی پڑ گیا. انہوں پہلے سوچنا چاہیے تھا سی. وہ بچہ قیمت دے گا اور وہ لہر تک اس کے ساتھ جائے گی اور وہ قیمت بہت بھیانک ہوگی. یہ ہے طلاق کا سب سے جو مکروہ چہرہ. مشکل ہے یہ ہے وہ سب ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ ایفلوئنٹ ہو، نینیاں رکھ لو فلانا کر لو، وہ تو ہو جائے گا، لیکن جو زخم اس کی روح پہ لگیں گے وہ نارمل رہ جائے تو پھر کمال ہے، معجزہ ہے. اور آخری بات سنو، یہ میرا ایک دوست ہوتا تھا امریکن سعودی عربیہ میں نے اس سے ایک بار بات کیا. میں نے کہا بے وقوف، ہم نے مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ جس صحت میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضے سمجھتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ 4 شادیوں کی اس نے میرے ساتھ بات کی. اور ایک بات میں بتاؤں، نبی پاک کا وہ اتنا بڑا عاشق تھا،
میں تمہیں بتا نہیں سکتا. میں شاید کسی مسلمان کو بھی اس طرح والہانہ طریقے سے, تو مجھ سے وہ بحث یہ وہ وغیرہ غلامی یہ اس طرح کی باتیں. تو میں نے اسے کہا چولا تو یہاں رہ رہا ہے, یہ تو ایک ٹرائبل سی سوسائٹی تھی, وحشی تھے, جانور تھے, قبائلی جنگیں چلتی رہتی تھیں, توازن بگڑ گیا تھا عورت اور مرد کا. ایک فطری بات ہے. دیکھو ہمارے ایک بہت اچھے کالمسٹ تھے عبد القادر حسن صاحب مرحوم, ان کی اہلیہ تھیں میرا خیال ہے رفت بھابھی انہیں کہتے تھے, وہ کالم لکھا کرتی تھی 51%, وہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ فوکس تھا کالم. عورتیں کتنی 51%, بندہ کتنا 49%. اب یہ ایک رینج ہے, ایک توازن ہے. قبائلی جنگوں میں مردوں کی موتیں اور معذوریاں, لیکن نہیں, یہ منجمد لوگ ہیں. شریعہ کا مطلب جانتی ہو؟ مسلسل بہتا ہوا پانی جو چند دنوں کے لیے رک جائے تو وہ کریہا ہے. آؤ کرو بات. ہم تو صدیوں سے رکے ہوئے ہیں. یہ 4 شادیاں 4 شادی, وہ بھائی اب نہیں. قبائلی جنگ مرد نہیں لڑتے تھے, وہی مرتے تھے, وہی معذور ہوتے تھے. کسی دی آنکھ نہیں رہی, کسی دی لات چلی گئی, کسی دا فلانا. تو پھر مطلب عورتوں نے کتنے جانا سی. اس لیے یہاں بس ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن کیانی نے اراضی معاوضہ کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری افسر تنخواہ بھی لیتے ہیں اور رشوت بھی, نظام حرام کھانے پر چل رہا ہے. اچھا اللہ کرے ان کی سنی جائے, لیکن سنی جائے گی نہیں. سارے جج بھی کہیں متفق کا, پھر بھی نہیں ہونا. میں 35 سال سے یہی پیٹ رہا ہوں. ہوائی بات ہی کوئی نہیں ہے, لکھا ہوا ہے سارا کچھ, کتابی شکلوں میں موجود ہے سارا کچھ. یہاں آ گئے. اچھا, اور یہ پاکستان کی بنیادوں میں جو کہا کرتا ہوں نا کہ پاکستان کی بنیادوں میں جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں. یہ جعلی کلیم کیا ہے اور جعلی ذات کیا ہے؟ کبھی غور کرو ان جملوں پہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آ جائے اس اللاجیکل غیر منطقی ریاست میں, بہتری نہیں آ سکتی. یہ اللاجیکل ہے. اب پوچھو کیسے؟ یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرا دعویٰ ہے. یہ سب کچھ جانتے ہیں. گن پوائنٹ پہ انہوں نے عام آدمی چپڑاسی تک کو بھی کرپٹ کیا کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں کھائیں یہ لوگ اور ہم اربوں ڈالر بنائیں. یہ باقاعدہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. وجہ آئی ہیو این آرگیومنٹ. جواب دو. ہمارے جو ویورز ہیں دے آر موسٹ ویلکم. پلیز کرٹیسائز می. اس سے بات کریں, میری صحت میں بہتری آئے گی. دیکھو کیا ہے یہ گریڈاں گرونا داں. تمہاری گورننس کیا ہے؟ تمہارے فنکشنریز پاکستان ایک مشین کی طرح ہے, یاد رکھنا, یا انسانی جسم کی طرح. گردوی فیل فلاں بےہودہ بات کر رہے ہیں. 17ویں گریڈ کی تنخواہ جو ہے میرا خیال ہے میکسیمم 1,13,000. مریم سچی بات بتاؤ. 18ویں گریڈ کی 1,43,43, 19ویں کی 1,75,000, 20ویں کی 2,14,000. خدا کا واسطہ یہ پاگل ہیں. وہ حضرت عمر نے تو قحط میں وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا جو تھی وہ سسپینڈ کر دی تھی. گریڈ سنو, یعنی 20ویں گریڈ کی 2,40,000, باقی معمولی الاؤنسز. یہ وہ کیا ہوں گے جن کی طرح اتنی الاؤنسز کی ہونے؟ اتنی غیر منطقی ریاست. حرام نہ کھائیں تو پھر کہاں جائیں؟ ان کی جگہ فرشتے لے آؤ.
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਤੇ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਬੇਗਮ ਕੋਲ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। लेकिन चूंकि साडा गुजारा नहीं हुंदा तो मैं तो हराम खाना बीबी, बच्चों ने भी खुआना। यानी जनरेशंस, हम बात करते हैं स्टंटेड ग्रोथ, बच्चे का यूं फलाना, मैं ही बोलता रहता हूं। वो 20वां ग्रेड इख्तियारात है, देखो इन्हां दी पहुंच देखो, इन्हां दी रसाई देखो। फिर वो पर्चे नहीं उतारेंगे अवाम के तो क्या करेंगे? ये गल जज साहब ने तो ठीक की है, लेकिन देयर इज अ लॉजिकल रीजन। पैटर्न इन चीफ है ये रियासत करप्शन की, ये दादी अम्मा है। तो यार बात सुनो, को 3-4 बच्चे, मियाँ बीवी खुद 5-6, को माँ बाप, को फलाना, को बीमारियां आती हैं, कोई शादियां, को ब्याह, कोई हमारे यहाँ तो रस्में भी बहुत घटिया और फजूल हैं, ऐसे शोधों की तरह शादियां की जाती हैं, कितने घटिया लगते हैं, नुमाइश। तो कैसे जिंदा हैं ये? इनका जिंदा होना इस बात का सबूत है कि दे आर करप्ट। और अब मुझे इनसे हमदर्दी होने लगी है। सैलरी मैं कह के किसी को मैंने ना वो निकलवाई है फोन पे, मुझे क्या पता।